ارے واہ! آج تو میری بیٹی تمام فضول چیزیں چھوڑ کر کتاب پڑھ رہی ہے۔ دیٹس ویری گڈ۔ صبح ناشتے کے بعد میمونہ کمرے میں آئیں تو حیا کو میوزک سننے اور موبائل پر مصروف ہونے کے بجائے کتاب میں غصہ دیکھ کر ان کے چہرے پر خوشگواری آئی تھی۔ وہ بیڈ سے ٹیک لگائے ایک ٹانگ پر دوسری ٹانگ چڑھائے ریڈنگ میں مگن تھی۔ وہ بھی ہلکا سا مسکرا دی تھی۔ اپنے چہکتے نئے نقش والی حیا ملک بلا شبہ اس کا حسن چمکتا ستارہ تھا، کسی دل والے کا عشق بھی تھی، ارسل منصور کا۔ ایک مدت سے وہ آفت کا پرکالہ اس ظالم تیکھی بے حس پر اپنی بے مول محبت لٹا رہا تھا۔ چپ چاپ یک طرفہ طور سے خاموشی سے نہیں جانتی تھی کہ پگلی کس ہیرے کی ریاضت ہے، کس آسمان کے چاند کی محبت ہے۔ وہ جو دوست پر واری جاتا تھا پھر محبوب کے لیے تو دنیا کی ساری رنگینی سمیٹ لاتا، ہنس مکھ نیارا بے حد پیارا، مگر ہائے یہ محبوبیت کی کرسی، جو بیٹھتا ہے مغرور ہو جاتا ہے، خود سری کا شاہکار بن جاتا ہے، اور محبوب ظالم نہ ہو تو اسے محبوب کون کہے۔ یونی ختم ہونے کے بعد وہ بالکل فری ہی تھی۔ جی ممی، بس یہ کل ڈیڈ بہت اچھی بکس لائے تھے، سوچا انہیں ہی پڑھ لوں، اور کروں بھی کیا، یونی کے بعد تو بہت بور ہو گئی ہوں۔ وہ بھی ناک چڑھائے اپنی بوریت کا رونا روتے بولی تو میمونہ ہلکی سی مسکراہٹ لیے اس کے روبرو بیٹھ گئی۔ تو بھئی ڈھونڈ لیتے ہیں نا مصروفیت، کیوں نہ کزن کے ساتھ ساتھ ہم تمہاری بھی شادی کر دیں۔ میمونہ تو مکمل گھریلو خاتون تھیں، ایک ایسی ماں جسے بس اپنی بیٹیوں کو پیا گھر بھیجنے کی ہی فکر ہوتی ہے۔ کتاب رکھے وہ حیرت لیے سیدھی ہوئی۔ میری شادی؟ حیا کا ایکسپریشن دیکھ کر میمونہ مسکرائے سر ہلا رہی تھی۔ ہاں شادی، اور ویسے بھی کرن کے بعد تمہارا ہی نمبر ہے، کیونکہ آپ کے حمزہ بھائی نے صاف صاف کہہ دیا ہے کہ پہلے حیا اور کرن کی شادی ہوگی پھر میں کروں گا، اور ویسے بھی میں اور تمہارے ڈیڈ بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہم جلد از جلد اپنے بچوں کے فرض سے سبکدوش ہو جائیں۔ اب کی بار میمونہ کے لہجے میں نرمی اور مان سا تھا۔ کیا آپ میری مرضی سے شادی کریں گی؟ حیا سنجیدگی اور کھوئے انداز سے بولی تھی، اور سامنے بھی کچھ پل کو سنجیدگی ابھری، جانتی جو تھیں اپنی بچی کی انوکھی جنونی مرضی۔ سنجیدگی نے ہلکی ناگواری کا بھی رنگ پکڑا۔ عبید کے علاوہ اگر کوئی تمہیں پسند ہے تو بتاؤ۔ اس بات پر تو حیا کے چہرے پر بے قراری ابھرنی فطری تھی۔ محترمہ عبید ملک جسے غسیل گھمنڈی پر فریضہ تھیں، یعنی اس خود بین کے چاہنے والوں کی لمبی فہرست میں سب سے جنونی اور پاگل دیوانی حیا ملک تھیں۔ مگر عبید کیوں نہیں آخر؟ میں عبید کے علاوہ کسی سے شادی نہیں کروں گی، یہ بات آپ اچھے سے ذہن میں بٹھا لیں۔ حیا ایک ضدی لڑکی تھی، ضد بھی وہ جو فوراً آگ کی مانند دہک جاتی، اور خاص کر عبید کے معاملے میں اس کی ضد سے میمونہ پہلے سے واقف تھیں، اور ہر بار انکار کرتی تھیں، کیونکہ ایسا ناممکنات میں سے تھا۔ عبید ملک نے تو اپنی طرف سے حیا کو بہن بنا کر جھنجھٹ ہی ختم کر رکھا تھا۔ بھئی وہ باز آیا جنون اور ضد سے، اور حیا اس کے ارسل کا عشق تھی، بارہا اسے سمجھاتا تھا، پر اس ٹیڑھی ہڈی والی بدحواس حیا پر آج تک کوئی اثر نہ تھا، اور ممکن تھا کہ بے اثری قائم رہنے والی تھی۔ ارسل کی محبت کا صرف عبید کو علم تھا۔ ویسے بھی عبید اور حیا خود ہی ایک دوسرے کی ضد تھے، نہ دونوں کے مزاج ملتے تھے، نہ حرکتیں، نہ ہی دل، نہ دماغ، اور وہ بندہ تو اپنی ضد نہ مانے۔ پھر حیا ملک اس کھیت کی مولی تھی، عبید ملک وہ آزاد پنچھی تھا جسے قید سے نفرت تھی، پھر چاہے وہ قید محبت کی ہو یا شادی کی۔ وہ تم سے کبھی شادی نہیں کرے گا، اس کے انتظار میں رہی تو بوڑھی ہو جاؤ گی۔ نہ تم دونوں کا مزاج ملتا ہے نہ کچھ اور، وہ ایک نہایت خوش مزاج سا بچہ ہے، تم اس کے ساتھ نہیں چل سکتی، لہٰذا یہ بات اپنے ذہن سے نکال دو۔ میں کئی بار یہ کہہ چکی ہوں۔ میمونہ تو اب اٹھ کر پردے ہٹانے کے بعد سائڈ ٹیبل سے خالی مگ اٹھائی اسے سنجیدگی سے سمجھا چکی تھیں، پر وہ ضرور بے چین ہو چکی تھی، بلکہ پاگل کہنا زیادہ مناسب تھا۔ میں کچھ نہیں جانتی، اگر میری شادی عبید سے نہ ہوئی تو میں ساری زندگی شادی نہیں کروں گی۔ سن لیں، غصے سے بک بیڈ پر مارتے وہ باہر نکل گئی تھی۔ دماغ خراب ہو گیا ہے اس کا۔ میمونہ تو جیسے جھنجھلائی سی مگ لیے باہر نکل گئیں۔ دن کے کھانے سے فارغ ہو کر وہ تینوں ہی لاؤنج میں تھے۔ مکمل تو بڑے مزے سے صوفے پر لیٹی گیم میں گم تھی۔ سکندر بھی آج جلدی آ چکے تھے۔ ایک تو کل ان اندھوں نے اس کا موڈ خراب کر دیا تھا، بس تبھی موڈ کی بحالی کے لیے گیم کھیلی جا رہی تھی۔ آج کا دن تو مکمل کا بہت مصروف رہا تھا۔ آج حسبِ
وعدہ اس نے ساری کلاسز بھی لی تھیں اور کمرے میں بھی دیر تک نہیں گھسی تھی۔ دوست تو اس کی صرف روحی تھی اور ایک اور خیالی رگ جان سا دوست ارتضیٰ ہمدانی۔ یہی تو تھی مکمل کی کل کائنات جو اسے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز تھی۔ حمیدہ کھیر لے آؤ، ماہم نے ملازمہ کو کہا تو سکندر مسکرا دیے، جبکہ مکمل صاحبہ اب باقاعدہ منہ ٹیڑھا کر چکی تھیں۔ ارے واہ، آج تو ہماری بیگم نے ہماری پسندیدہ ڈش بنائی ہے۔ سکندر کو شاید کھیر بہت پسند تھی۔ ماہم اب مکمل کی طرف دیکھ رہی تھی۔ مکمل تم کھاؤ گی؟ ماہم نے ملازمہ سے ٹرے رکھتے پوچھا۔ نو، جانتی تو ہیں مجھے نہیں پسند۔ وہ تو اپنی گیم میں بالکل مگن تھی۔ اتنے نخرے اچھے نہیں ہوتے بیٹا، ہر چیز کھانے کی عادت ڈالو، کیا بنے گا تمہارا سسرال جا کر، ہر چیز میں سو سو کیڑے نکالتی ہے یہ لڑکی۔ لو جی، ماہم کو تو نئی فکر نے آ گھیرا تھا جس پر سکندر اور مکمل ضرور ہنس دیے تھے۔ بھئی نکالنے دو، ایک ہی تو میری گڑیا ہے اور اس کے لیے تو میں شہزادہ ڈھونڈوں گا جو میری بچی کو پلکوں پر بٹھائے گا، کوئی ایسا ویسا سسرال تھوڑی ہوگا۔ راج کرے گی بابا کی رانی۔ فٹ سے ہنستی ہوئی آ کر ان کے ساتھ لگ گئی تھی، جبکہ ماہم ضرور منہ پھیلا چکی تھی جیسے شہزادہ تو راستے میں پڑا ہوا مل جائے گا۔ بس آپ کی یہی باتیں اس کو آسمان سے نیچے نہیں آنے دیتی۔ ماہم تو اب باقاعدہ خوابی لیے بولی تھی، جبکہ مکمل اب فوراً اسے ڈیڈ کو گرفت سے نکالے سیدھی ہوئی تھی۔ تو مکمل واقعی آسمان کا کوئی ستارہ نہیں، شاید جگنو جو اڑتا اڑتا آسمان پر جا پہنچا تھا۔ وہ کیا تھی؟ شاید یہ راز بھی کھلنا باقی تھا۔ ڈیڈ مجھے نیو کار چاہیے۔ کل ہی مکمل کی رارو رانی بننے کی جانے والی نئی فرمائش نے دونوں کو حیران کیا تھا، جبکہ ماہم تو باقاعدہ غصہ منہ پر لائے اسے سختی سے گھور رہی تھی۔ پرانی کہاں ہے؟ پھر مار آئی ہو کسی درخت یا دیوار کے ساتھ، یا اللہ اس لڑکی کو عقل دیجیے۔ ماہم غضبناک ہوئی تھیں اپنی اس انوکھی لاڈلی کے انوکھے کارناموں پر، جبکہ وہ تو معصومیت منہ پر لائے روحانی صورت بنا چکی تھی۔ اٹس اوکے بیگم، ہو گئی ہوگی خراب، ٹھیک ہے میرا بچہ، کل تم یونیورسٹی سے سیدھی میرے آفس آ جانا، پھر ہم مل کر شو روم جائیں گے اور نئی گاڑی نکلوا لیں گے۔ سکندر تو جیسے اپنی ہر چیز مکمل پر قربان کر دیتے، ایک ہی تو بیٹی تھی، اب اگر اس کی بھی خواہش رد کر دیتے تو ناانصافی ہوتی۔ محترمہ کا چہرہ تو بلب سے بھی زیادہ روشن ہوا تھا۔ یس مائی پرنسس، بس اپنا وعدہ یاد رکھنا، یہ لاسٹ سیمسٹر بھی میرے بچے نے خوب اچھا دینا ہے، ٹھیک ہے نا؟ باقی ہماری ہر چیز تمہاری ہی ہے، بس تم خوش رہو۔ سکندر نے مسکراتے ہوئے سخاوت اور شگفتگی لیے کہا تو وہ ڈیڈ کے گلے لگ گئی۔ تھینک یو ڈیڈ، آئی لو یو۔ مکمل کی پرجوشی کمال تھی، بلکہ لازوال تھی۔ آئی لو یو ٹو۔ وہ بھی اپنی گڑیا پر قربان ہو جاتے۔ مکمل بی بی، آپ کے لیے روحی باجی کا فون آیا ہے۔ حمیدہ دوبارہ سے فون پکڑے آئی تو مکمل خوشی سے مسکرا دی۔ روحی کا تو نام سننے کی دیر ہوتی تھی، بس خود ہی رعنائی اودھ کر مکمل کا چہرہ چہکا جاتی تھی۔ آپی کا فون دیں۔ فوراً سے فون لیتی ہوئی وہ اپنے کمرے میں بھاگ گئی، جبکہ اب سکندر خود پر ماہم کی نظریں دیکھ کر ہنس دیے۔ آپ کے اسی لاڈ نے اسے ایسا لاپرواہ اور فضول خرچ بنا دیا۔ سکندر کون اٹھائے گا اس کے یہ نخرے؟ آپ نے اور روحی نے مل کر اسے خود سر بنا دیا ہے۔ ماہم تو شدید خوابی لیے تھیں۔ تم کیوں کرتی ہو فکر؟ ہماری بیٹی بہت سمجھدار ہے، خواہ مخواہ اسے انڈر ایسٹیمیٹ مت کیا کرو، اور اکلوتی ہونے کا کچھ تو فائدہ ہو اسے، کرنے دو اسے موج، بات کے لیے بس خیر مانگا کرو۔ بیٹیاں پرائی ہو جائیں تو پھر فرمائشیں کرنا بھی چھوڑ دیتی ہیں۔ میرا دل چاہتا ہے اس کی ہر خواہش پوری ہو، تم بھی مت ٹوکا کرو اسے، اور سسرال کی فکر بھی مت کرو، جہاں میری مکمل جائے گی وہ گھر بہت ہی خوش قسمت ہوگا، سمجھی؟ وہ جسے مکمل کو دور کرنے کی خیال پر ہی افسردہ تھے، جبکہ ماہم تو بس اس کی اسٹڈی ختم کرنے کے انتظار میں تھی، ورنہ کب کی مکمل کی شادی کروا کے اسے پیا کر سدھار چکی ہوتی۔ آپ کا ابھی جواب نہیں ہو تو لاجواب گئی تھیں، مگر کہنا ضروری سمجھا تھا۔ بس ایک ماہ، اس کے بعد ایک ہفتے کے اندر اندر مکمل کی شادی نہ کروا دی تو میرا نام بھی ماہم نہیں۔ دل میں عہد کرتی ہوئی وہ دوبارہ سے کھیر کھانے لگ گئی تھیں۔ آپ کے ارتضیٰ نے اچھی دھلائی کی کل دونوں کی، وہ کھری کھری سنائی کے یاد کر رہے ہوں گے اندھے کہیں کے۔ روحی تو مکمل کا کھنکتا ہوا لہجہ اور ادا سنے ہنس دی تھیں۔ مکمل ہمیشہ سے ہی ایسی ہی تھی، کبھی مکمل بن جاتی تو کبھی ارتضیٰ، مقصد بس روحی کی وہ مسکراہٹ حاصل کرنا ہوتا تھا جو اس کی جان تھی۔
اوہو سو سیڈ، تو پھر گاڑی کا کیا ہوا؟ ویسے واقعی گاڑی انسان کو دیکھ کر چلانی چاہیے، روحی بھی ڈائننگ کی کرسی گھسیٹتے بیٹھتے ہوئے بولی۔ اور کیا؟ ڈیڈ نے کہا کہ کل شو روم آ جانا، اور باقی مجھے یقین ہے اگلی بار وہ گاڑی نارمل سے زیادہ ہی آنکھیں کھول کر چلائیں گے۔ اب تو مکمل بھی شرارتی ہنسی لیے تھی۔ ہاں ہاں ہوپ سو، روحی بھی ہنس دی۔ یہ بتائیں کچھ پتہ چلا میرے خواب جیسے ہمسفر کا؟ انہیں کون بتائے کہ مکمل ان کے انتظار میں بوڑھی ہو رہی ہے، بلکہ بے جان بھی۔ وہ پہلی بات روحی کو ہنسانے کو سامنے اور دوسری اپنا دل جلانے کو دل میں کہہ رہی تھی۔ مکمل واقعی رونی صورت لیے تھی، جبکہ روحی بھی اداس سا مسکرا دی تھی۔ روحی کی تو یہی خواہش تھی کہ وہ ارتضیٰ کے لیے مکمل کو دلہن بنائے، مگر ارتضیٰ تو نہ جانے کہاں گم تھا۔ اتنے سال کا روحی کا انتظار ابھی تک بے ثمر تھا، مگر اس کی امید کم نہیں ہوتی تھی، نہ مکمل کم ہونے دیتی تھی۔ بس دعا کرو کہ اب وہ مجھے جلدی سے مل جائے۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے میری امید بھی کمزور ہو رہی ہے۔ مکمل روحی یکدم ہی بوجھل ہو گئی تھی، اور اس سے زیادہ بوجھل مکمل تھی۔ دونوں کی تلاش ریاضت ایک جو تھی۔ انشاءاللہ، میں تو بہت دعا کرتی ہوں۔ آپ مایوس مت ہوں آپی، وہ ضرور ملیں گے۔ باقی ان کی کمی پوری کرنے کے لیے میں ہوں نا، آپ کا ارتضیٰ، جب تک وہ نہیں ملتے آپ اس نکمّے پتلو ارتضیٰ سے کام چلا لیں۔ اب تو وہ روحی کو بھی ہنسانے میں 100% کامیاب تھی۔ خود وہ نہ بھی ہنستی، مگر روحی کے چہرے کا اجالا کم نہیں ہونے دے سکتی تھی۔ میں اپنی اس جان پر قربان جاؤں، تم ہی تو ہو مکمل، جو میری زندگی کی امید ہو، ورنہ میرے پاس تو جینے کی ہمت تک نہیں تھی۔ ہمسفر چلا گیا اور بیٹا بھی کھو گیا، تم ہی تو وہ روشنی ہو جس نے میری اجاڑ تاریک زندگی کو روشن کیا ہے۔ یکدم ہی روحی کا لہجہ بہت گداز اور شفیق ہوا۔ مکمل بھی بیڈ پر لیٹے دلکش سا مسکرائی۔ نہ پریشان ہوا کریں پھر، آئی لو یو سو مچ۔ میرے لیے بھی آپ ایک ماں اور دوست سے بڑھ کر ہیں، میری ریئل مما۔ یکدم ہی وہ بھی اپنا سارا پیار روحی پر وار دیتی تھی۔ ان کی یہ باتیں تو لمبی ہو جاتی تھیں، کیونکہ روحی ایک دن چھوڑ کر ہی کال کر پاتی تھی۔ وہ وہاں خود کو ہر ممکن حد تک مصروف رکھتی تھی، ورنہ یہ دکھ اس کو خالی کرنے لگتے تھے۔ ارتضیٰ کی کمی روحین تو کیر ہمدانی کا وجود چاٹنے لگتی تھیں۔ آخر وہ چہرہ کیوں میرے ذہن کے دریچے میں اٹک سا گیا ہے، مجھے منتشر کر رہا ہے؟ ایسا کیا تھا اس میں؟ جیسے کوئی بے حد اپنا آشنا، یہ ارسل بھی نہ خام خواہ میرا دماغ خراب کر دیتا ہے۔ لیپ ٹاپ سے نظریں ہٹائے وہ یکدم صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے گہری تھکن لیے الجھا ہوا پھر سے اس اچانک افتاد کے دوران روبرو ہوئے چہرے کے متعلق سوچ رہا تھا۔ وائٹ شرٹ اور بلیک ٹراؤزرز پہنے اپنے الجھے سے بالوں میں ہاتھ پھیرے، سائیڈ سے کافی مگ اٹھائے مزید گہری سوچ میں غرق ہوا۔ یہ پہلی بار تھا کہ عبید ملک کسی چہرے پر اس قدر تھم سا گیا تھا۔ ناقابل شکست سی لہر تو آج ہار سی دکھائی دی تھی۔ کیا یہ شروعات تھی کسی نئے ظلم کی، کسی نئے ستم کی؟ وہ زیادہ سوچنا نہیں چاہتا تھا، مگر پھر بھی سوچ رہا تھا۔ میری جان، میرا بچہ، ابھی تک تم جاگ رہے ہو؟ چلو بند کرو یہ، اس ٹائم سو جایا کرو۔ مہرین کمرے کے باہر سے گزری تو عبید کو کسی گہری سوچ میں لیپ ٹاپ سامنے کھولے غرق پایا تو مسکان اور فکر مندی کی ملی جلی کیفیت کے سنگ اندر آ گئیں۔ ہلکی سی اطمینان سی لہر اس سنجیدہ خشک مزاج سے عبید ملک کے چہرے پر بھی آئی تھی۔ اپنے چہرے پر مہرین کا درا ہاتھ پکڑے، پیار دیے وہ انہیں بہت محبت سے سامنے بٹھا چکا تھا۔ وہ تو اپنے اس چاند پر بے حد نثار تھیں، جس کی محبت دکھانے کا طریقہ سب سے نیا تھا، کیونکہ وہ بہت پیارا تھا۔ میری اتنی فکر مت کیا کریں بیوٹی فل لیڈی، جانتی ہیں نا ڈیڈ جیلس ہوتے ہیں۔ آج تو عبید کا ایسا شرارتی جملہ سن کر اور اس کی آنکھوں کی مخمور چمک دیکھ کر وہ تو اپنے اس بچے پر فدا ہوتے کھلکھلائی تھیں۔ ہوتے ہیں تو ہونے دو۔ اس بیوٹیفل لیڈی کی اصل خوبصورتی تو میرا یہ عبید ہے۔ میری جان، ماں کی محبت کو شمار کرنا تو ناممکن تھا، مگر دونوں کے چہرے پر ہنسی جگمگائی تھی جب وہ جیلس سا منہ بنائے سعد صاحب مہرین کو آ کر گھیر ہی چکے تھے۔ مونٹوں کی گرفت بھی بڑی ظالم تھی، اور مہرین ٹھہری نازک سی۔ دلاور بھی اس کے پیچھے ہی کمرے میں مسکراتے انٹر ہوئے تھے۔ اور میں کون ہوں اس حسین پری کا؟ ہائے کیا مان تھا سعد کا! ماں کو کندھوں سے دو بچے، ہلکی ہلکی جیلسی برقرار تھیں۔ دلاور بھی یہ محبت دیکھتے ہوئے عبید کے ساتھ ہی اس کا کندھا تھامنے دراز ہوئے۔
تو میری جان کا ٹکڑا، میرا گپلو سا شہزادہ، مہرین کی محبت کا انصاف تو قابل رشک تھا۔ ایک افلاطون تھا تو دوسرا بوڑھی سنجیدہ روح، پر دونوں ہی دل کے گوشے ہی تھے۔ فوراً سے مہرین کو دبوچے وہ ان کی گال پر دونوں طرف زور سے پیار دیے ہنسا تھا۔ کتنی مکمل فیملی تھی ان کی! اللہ میرے ان دونوں شیروں کو ہمیشہ ہر نظر سے بچائے۔ میرا مان ہو تم دونوں، میری زندگی بھر کی کمائی زیادہ محبت تو دونوں کو اپنے اس طلمسی حسن والے عبید سے تھی۔ بہت پیارا اور نیارا بچہ تھا وہ، نہ بچپن میں تنگ کیا اور نہ جوانی تک کبھی کوئی شکایت ہونے دی۔ ہاں، یہ الگ بات تھی کہ اس کے خوف اور بچپن کے سر درد کی تکلیف نے مہرین اور دلاور کو ایک عرصہ بہت بے چین اور ہلکان کیے رکھا تھا، مگر اولاد کی ہر تکلیف ماں باپ کو چاروں نہ چار سہنی ہی پڑتی ہے۔ اب تو وہ اپنے ان دونوں مسائل سے اچھے سے باہر نکل چکا تھا، لیکن عبید کا ہولناک غصہ ابھی بھی اس کی زندگی کے لیے سب سے بڑا خطرہ تھا، کیونکہ وہ سیدھا اس کے دماغ کی نس پر حملہ کرتا تھا۔ محترم جتنے بھی مضبوط پتھر کیوں نہ بن جاتے تھے، تو بلا کے نازک مزاج ہی اور باقی اس کی کسر وہ چلبلے سے مٹکو ساتھ ضرور پوری کرتے آ رہے تھے۔ وہی ایک بچہ اتنا شریف ہو تو دوسرا تو آفت کی پوری دکان ضرور ہوتا ہے۔ یس بابا جان، میں تو شوقمان ہوں آپ کا، اور یہ میرے بھیا جانی پرانے زمانے کے مشرقی سے فرمانبردار ہیرو۔ ساتھ شرارت لیے ہنسا تو ہلکی سی گرفت اس کے کان کے قریب پڑی۔ عبید کے ساتھ ہی وہ صوفے کی بازو پر چڑھا تھا اور بآسانی بھائی جانی کے ہتھے بھی چڑھ چکا تھا۔ مہرین اور دلاور کے چہرے کی آفرینی قابل دید منظر تھی۔ دونوں ایک دوسرے کی سمت دیکھ کر مسکرائے تھے، اپنی ان دلگیر نعمتوں پر، اپنے ان جان سے پیارے بیٹوں پر۔ زیادہ شوخی نہیں چھوٹو، میرے اندر ایک جلاد بھی ہے۔ عبید کی سنجیدگی ہی تو ظالم تھی، ساتھ کے دانت فوراً نمائش کو نکل کر روشنی چکے تھے۔ ہاں ہاں، ایسا جانے من سا جلاد کیا کر لے گا میرا، میں تو آپ کی گرفت میں ہی فٹ نہیں آؤں گا۔ ہی ہی، ویسے مما یہ بھائی کس پر چلے گئے ہیں؟ آپ ناٹی بابا ناٹی، میں ایکسٹرا آفت، اور یہ اسکندر خشک شریف، ساتھ تو باقاعدہ گال پہ انگلی رکھے گہری شرارتی سوچ میں گم ہوئے بولا تھا۔ اس میں بھی ارسل والے کچھ جراثیم پائے جاتے تھے۔ عبید تو مسکرایا تھا، جبکہ مہرین اور دلاور بھی دلکش سا ہنسے تھے۔ میرے آفت کے گولے، عبید کے حصے کی ساری شرارت بھی تم میں ہی کود آئی ہے۔ یہ تو میرا معصوم سا چاند ہے۔ عبید نے ایک نظر مہرین کو دیکھا، جو محبت پاش نظروں سے عبید کا چہرہ تھامے تھیں، اور اب کی بار چھوٹے ولی عہد ایک طرف عبید اور دوسری طرف مہرین کو گھیر چکے تھے، اور دلاور ملک اس کھلے عام ناانصافی پر مصنوعی سی جیلسی لیے تھے، اور اگلے ہی لمحے ساتھ اب ان کو دبوچ چکا تھا۔ اور لاڈلیاں اسے بھی بہت آتی تھیں۔ سب کے چہروں پر ایک بار پھر مہکی ہوئی مسکراہٹ ابھری تھی۔ اور ہم تو بھئی گرہن زدہ ہیں نا، ہمیں کون لفٹ کروائے گا اب؟ دلاور صاحب بیگم کی چاند والی بات پر سیدھا سیدھا چھوٹے بچے ہی لگے تھے، اور مہرین ان کی اس بات پر منہ پر ہاتھ دھرے ہنستی تھی۔ ہاں ہاں، جیلسی چیک کرے بابا کی ذرا۔ ساتھ تو آنکھ مارے ہنسا تھا، اس کے اندر کی شرارتی رگ بار بار پھڑک جو رہی تھی۔ دیکھا بیوٹیفل لیڈی، ان دونوں آدمیوں سے ہمارا پیار نہیں دیکھا جاتا۔ عبید بھی اپنی طلمسی سی مدھم مسکراہٹ لیے اٹھ کر اپنا ہاتھ بڑھائے مہرین کو صوفے سے اٹھا چکا تھا، جو واقعی اس کے ساتھ کھڑی بیٹے کی گرل فرینڈ ہی دکھائی دے رہی تھی۔ سعد اور دلاور تو رشک کی نظریں لیے مسکرائے تھے۔ اب سعد صاحب بابا کے لاڈو بنے ہوئے تھے، اور وہ تو ہنس کر باقاعدہ اسے چنے کاکے کی طرح ٹریٹ کیے دبوچنے کے ساتھ کہکا لگا رہے تھے۔ مہرین نے ایک شفیق سی مسکراہٹ دیتے ہوئے عبید کا ماتھا چوما تو وہ انہیں خود کے ساتھ لگائے مسکا دیا، گویا اس کے قبضے میں پوری کائنات آ گئی تھی۔ اپنی پوری دلکشی کے ساتھ اس ساحر کی ہنسی نے تو ہر منظر کو معطر کر دیا تھا۔ چاروں کے چہرے پر ناختم ہونے والی بہار تھی، بہت پیاری اور بے حد حسین۔ یہ کنٹریکٹ اگر ہماری کمپنی کو مل جائے تو بہت فائدہ مند ہوگا۔ وہ سب میٹنگ روم میں تھے۔ رائل بلوتھری پیس میں وہ ہر ایک پر اپنا سحر طاری کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ عبید کی آواز پر سبھی متوجہ ہو چکے تھے۔ وہ حسب معمول آج بھی پریزنٹیشن دینے کے لیے پروجیکٹر پر کچھ اہم پوائنٹس سمجھانے کے بعد اپنی رائے دے رہا تھا۔ میں عبید سے بالکل متفق ہوں۔ ابھی تک ہم نے ان کی کمپنی کے ساتھ کام نہیں کیا، نہ ہی ہمارے کوئی تعلقات ہیں۔ یہ ڈبل دونوں کمپنیوں کو ایک دوسرے کے قریب بھی لائیں گے۔ اب کی بار جواد نے مصروف سے انداز میں لیپ ٹاپ پر سارا کام دیکھتے ہوئے اپنی رائے کا اظہار کیا تھا۔ یوں تو وہ کسی سے اتنا جلدی اتفاق نہیں کرتے تھے، مگر سامنے عبید ملک تھا، جس کا ٹیلنٹ اس کی کامیابی کا واحد منہ بولتا ثبوت تھا، جس کے بنائے
بلڈنگ پلاٹس، خاکے اور ڈیزائنز اس ملک کے بہترین لے آؤٹس سمجھے جاتے تھے۔ تو اس کا مطلب ہے ہمیں ابراہیم انڈسٹری کا یہ کانٹریکٹ لے لینا چاہیے۔ اب کی بار دلاور پن کو اپنے ہاتھ میں گھمائے قائل ہوتے ہوئے بولے تھے، آئی تھنک یس۔ حمزہ نے بھی اپنی موجودگی کا احساس دلاتے کہا تھا، تو پھر ٹھیک ہے، ہمیں یہ پروجیکٹ جلد از جلد شروع کرنا ہوگا۔ عبید، تم ہماری ابراہیم سکندر کے ساتھ آج ہی جا کر میٹنگ فکس کر لو۔ اور یہ کام آج ہی ہو جائے۔ جواد اب عبید کو ذمہ داری سونپے بولے تھے، جس پر وہ فرمانبرداری سے سر ہلا چکا تھا۔ ویسے بھی کام کے معاملے میں وہ کچھ زیادہ ہی ٹچی تھا، اسے ہر چیز ٹائم پر بالکل پرفیکٹ چاہیے ہوتی تھی، اور اسی لیے وہ خود بھی ہر کام پرفیکٹ طریقے سے کرتا تھا۔ اور رہا باقی سائٹ کا کام، وہ فی الحال دلاور اور حمزہ دیکھ لیں گے۔ دلاور اور حمزہ بھی فرمانبرداری سے سر ہلا رہے تھے۔ بگ بی تو جواد ملک ہی تھے اس کمپنی میں، بھلے رائے سب کی اہم تھی مگر حتمی اور آخری فیصلہ صرف جواد ملک کا گردانا جاتا تھا۔ جی بھائی جان، دلاور بھی فل ایکٹیو ہوئے بولے تھے، اگر یہ ڈیل اچھے سے ہو جاتی ہے ہماری کمپنی بھی بہت آگے جائے گی۔ تم لوگ نہیں جانتے کہ ابراہیم ڈیلرز کا ملک میں کتنا نام ہے، مجھے امید ہے آپ سب اپنا بیسٹ دیں گے۔ اب کی بار جواد ہلکی سی مطمئن مسکراہٹ لیے ان سب سے پر امید ہو کر بولے تھے، جس پر باقی بھی متفقہ مسکراہٹ لیے تھے۔ یہ تو واقعی ماننا پڑے گا ہمارے شہزادے عبید کو، جس کی ٹاپ پر پریزنٹیشن نے ان کو مجبور کیا کہ وہ ہماری کمپنی کے ساتھ کام کریں اور اپنا ریسٹورنٹ تمام کنسٹرکشن ورک ہم سے کروائیں۔ اب تو حمزہ خوشگوار سی مسکراہٹ لیے ساتھ آ کر بیٹھتے اس اینگری ینگ مین کو کہہ رہا تھا، جس پر بس وہ لیا دیا سا مسکرایا، کیونکہ جس طرح جواد کسی کو سارا کریڈٹ نہیں لینے دیتے تھے، بالکل ویسے ہی عبید ملک کو تعریفوں کی ضرورت یا حسرت نہیں ہوتی تھی۔ اپنی تعریف پر گویا وہ بے چین ہو جاتا تھا۔ بھئی اس سے انکار نہیں، لیکن سب کی محنت کو فراموش کرنا بھی زیادتی ہے۔ جواد ہنستے ہوئے سارا کریڈٹ عبید کی طرف جانے پر چپ نہ رہ پائے تھے۔ بھئی ایک وقت میں دو خود پسند ہوں اور ایگری کر جائیں، ایسا تو ممکن نہ تھا۔ بالکل سب کی محنت ہے۔ دلاور بھی اب کی بار مسکرائے تھے۔ کمپنی کا سب سے بڑا ماسٹر مائنڈ عبید ہی تھا، لیکن تھا پورا اینگری ینگ مین، کریڈٹ تک لینا پسند نہیں کرتا تھا۔ اب اسے بس اپنے کام سے مطلب تھا۔ اس کی شخصیت ایک راز جیسی تھی، کبھی کبھی تو وہ بہت دلکش سا خوش مزاج ہو جایا کرتا تھا، مگر وہ بھی صرف اصل کی وجہ سے۔ اس کے علاوہ اسے کبھی کسی نے بلا وجہ مسکراتے نہیں دیکھا تھا۔ مسکرانا تو جیسے اسے تھکا دیتا تھا، یا شاید اس معاملے میں بہت کنجوس تھا، مگر اس کی ہنسی واقعی انمول تھی، کسی راز میں لپٹی ہوئی جسے وہ افشاں کرنے سے ڈرتا تھا۔ جواد بڑے اور خود مختار تھے، تبھی تمام تر کریڈٹ بھی خود لینا زیادہ پسند کرتے تھے، جبکہ حمزہ تو خوش مزاج سا تھا، دل کا ایک دم صاف، اور دلاور تو تھے ہی اپنوں کے ساتھ سے خوش رہنے والے۔ بھائی خوش تو وہ خوش۔ جواد کی نیچر تھوڑی تھوڑی خود غرضی لیے تھی، جو شاید ان کا خاندانی اثر تھا، جو جواد کے بعد اگلی جنریشن کے مسٹر عبید ملک اور اس تیکھی حیا ملک کے اندر آ چکا تھا۔ چلیں جی سب پھر اپنے کاموں پہ لگ جائیں۔ اینڈ عبید، آج 4 بجے تک تم ان کے آفس پہنچ جانا، ملتے ہیں پھر۔ جواد ایک بار پھر اسے یاد دہانی کراتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے، جس پر وہ ہلکی سی تنی مطمئن سنجیدگی لیے سر ہلا چکا تھا۔ باقی بھی پھر اپنے اپنے آفس کی طرف بڑھ گئے تھے۔ گڈ آفٹر نون مس مکمل، آپ کو یہاں دیکھ کر بہت خوشی ہوئی۔ حسب وعدہ مکمل یونی کے بعد سیدھا آفس آئی تھی، ہلکی گرے لانگ شرٹ اور بلیک جینز پر کھلے لہراتے بال، چہرے پر اس کا وہی گلابی پن جو اس کے نام کی وجہ سے بھی تھا۔ انٹر ہوتے ہی ایسے ویلکم پر وہ ہلکی سی اسمائل دے چکی تھی، زیادہ دینا وہ غیر ضروری سمجھتی تھی۔ تھینکس۔ مکمل بھی کسی شہر سے کم نہ تھی، لہٰذا کسی سے دبتی نہیں تھی۔ آپ یقیناً سکندر سر سے ملنے آئی ہیں، وہ ابھی ایک اہم میٹنگ میں مصروف ہیں، آپ کو بس 10 منٹ انتظار کرنا ہوگا۔ آئیں میں آپ کو سر کے روم تک چھوڑ آؤں؟ سیکرٹری نے نہایت شگفتگی لیے تفصیل سے آگاہ کیے بتایا۔ 10 منٹ تو وہ انتظار کر ہی سکتی تھی۔ تھینک یو، میں چلی جاؤں گی۔ اپنے بالوں کو کندھے سے ہٹائے پیچھے پھینکی ہوئی وہ سیکرٹری کو ایک بار پھر سے اسمائل دیے بولی، اور سیدھی ڈیڈ کے آفس کی طرف بڑھ گئی۔ آفس نہایت شاندار طرز کا بنا ہوا، فرش نیت اور قابل تعریف تھا، جس کی خوبصورتی اور نفاست سے سکندر ابراہیم کی گریسفل شخصیت کی جھلک دکھائی دے رہی تھی۔ بہت بڑا فش باؤل خاص نظروں کا مرکز تھا۔ ہنستی ہوئی وہ اس باؤل کے پاس آئی اور رنگ برنگی مچھلیاں دیکھے مسکرا دی۔
سیکرٹری نے اس دوران کافی بھی بھجوا دی تھی، مگر گاڑی لینے کی ایسی ایکسائٹمنٹ تھی کہ اس سے یہ 10 منٹ انتظار کرنا بھی کٹھن ہو رہا تھا۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد وہ آفس سے باہر نکل آئی۔ اب وہ میٹنگ روم کی طرف جا رہی تھی۔ سب ورکرز نے اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے اور مکمل جہاں جہاں سے گزر رہی تھی وہ سب سر ہلائے اسے ہیلو کہہ رہے تھے۔ وہ بھی مسکراتی ہوئی ان کو جواب دیے میٹنگ روم کے باہر بنے کوریڈور کی جانب لگے 5-6 رنگوں کے پھولوں کی طرف چلی گئی۔ میٹنگ روم کا ڈور ہلکا سا کھلا تھا اور اندر سے 2 یا 3 لوگوں کے بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ تھوڑا انتظار ابھی بھی باقی تھا۔ کتنا پیارا آفس ہے ڈیڈ کا، اور یہ پھول، واؤ! میٹنگ روم کی طرف اب مکمل کی کمر تھی اور وہ رخ پھیرے بڑے مزے سے ان پھولوں کو باری باری ہاتھ لگائے سونگھ رہی تھی۔ کوئی دیکھتا تو یقیناً اسے چھوٹی بچی ہی سمجھتا۔ اسی دوران سکندر اور عبید میٹنگ روم سے نکل کر آفس کی طرف بڑھ گئے تھے۔ مکمل پھولوں سے گپ شپ کرنے کے بعد وہاں سے دھیان ہٹائے مڑی، پھر روم کا ہلکا کھلا دروازہ مکمل کھولے اندر گئی تو میٹنگ روم کو خالی دیکھ کر حیران ہوئی۔ اب یہ ڈیڈ کہاں گئے؟ میٹنگ روم خالی دیکھنے کے فوراً بعد ہی وہ واپس نکلی، مگر جیسے ہی وہ باہر نکلے پلٹی، ایک زبردست ٹکر سے پچاری کا سر گم گیا اور وہ گرنے کے بجائے کسی مضبوط گرفت میں قید ہو چکی تھی۔ آج تو مکمل فرش بوس ہو کر اپنا منہ تڑوا چکی ہوتی اگر وہ اسے اپنی پوری قوت سے نہ پکڑتا۔ لمحے سمٹ گئے، الجھن مزید الجھ گئی۔ اف، یہ چہرہ پھر سے روبرو، اور وہ بھی سکندر! قریب کے سانسوں کی حدت ایک دوسرے تک بآسانی ہجرت کر رہی تھیں۔ مکمل کی نظریں ان آنکھوں سے ملنے کے بعد کتنے ہی لمحے ساکت رہیں۔ اپنا ایک ہاتھ سر پہ رکھے وہ سر اٹھائے اس سامنے موجود سنجیدہ چہرہ لیے عبید ملک کو دیکھ رہی تھی، مگر اسے اپنے اس قدر قریب دیکھ کر اب گھڑنا شروع ہو چکی تھی۔ وہ تو شاید کوئی فائل لینے دوبارہ میٹنگ روم کی طرف جا رہا تھا اور وہ اجرت میں اس سے بری طرح ٹکرا گئی تھی۔ وہ اسے بازو سے پکڑے ہوئے تھا، مگر پھر یکدم اسے دونوں کندھوں سے پکڑے سیدھا کیے، اس کا توازن برقرار کرکے کھڑا کرواتے خود کچھ دور ہٹا۔ مجال ہو جو اس شخص کے چہرے کی تنی سنجیدگی میں ذرا سا بھی خلل آیا ہو۔ مکمل کو تو اچھے سے یاد آ گیا تھا کہ یہ تو اسی اندھے کا دوست ہے جن کی اس نے ٹکا کے کی تھی۔ اف، یہ ایکچوئل میں اندھے ہیں دونوں! میرا سر گھما دیا اس پتھریلے ٹیلے نے، اور اوپر سے اس کی یہ آنکھیں منہ پر ایک دم غصب لائے وہ اسے کچا چبانے والی لگ رہی تھی۔ گھبراہٹ الگ تھی کیونکہ وہ پہلی بار کسی کے یوں اس قدر قریب ہوئی تھی۔ دل بھی ابھی تک لرز رہا تھا۔ عبید اس کے چہرے کے تیور بھانپتا ہوا کافی معصوم سا ایکسپریشن لیے تھا، پھر سے وہی ساکت کر دینے والا چہرہ۔ یہ تو وہ ہے جسے دیکھ کر لمحہ بھر کو دل تو ساکت ہے مگر خود میں دھڑک اٹھا ہوں۔ دل نے اپنی بے بسی کا اعلان کیا تھا، جانتا تھا کہ ایک اور وہ بھی ظالم ملاقات کم از کم عبید ملک کے حق میں بہت نقصان دہ ہونے والی تھی۔ آپ ٹھیک ہیں؟ عبید نے اس کے چہرے کا غصہ بھانپے فوراً اس سے خیریت دریافت کرنی ہی ضروری سمجھی، اور مکمل اچھی بھلی پھر سنا دیتی اگر سامنے سے آتے سکندر سے اس کی نظر نہ پڑتی۔ مکمل کو سر پر ہاتھ دھرا دیکھ کر وہ بھی فکر مند سے اسی طرف آ رہے تھے۔ دل تو چاہتا ہے ڈیڈ سے پٹوا کر تمہاری طبیعت ٹھیک کروا دوں، پر تمہاری شکل اتنی پیاری ہے کہ دل کہہ رہا ہے کہ معاف کر دوں۔ زمین سے اپنا فون اٹھائے اب وہ دل میں سوچے سامنے ہوئی جو اس ٹکراؤ میں بیچارہ نیم جان سا فرش پر چاروں شانے چت پڑا تھا۔ کیا ہوا گڑیا، ٹھیک ہو تم؟ اس سے پہلے کہ مکمل اس کو جواب عطا کرتی سکندر فوراً سے مکمل کو دیکھے ساتھ لگائے فکر مندی لیے بولے۔ عبید بھی پہلے سے ذرا ریلیکس ہوا۔ تو یہ ان کی بیٹی تھی؟ دراصل یہ بہت جلدی میں بنا دیکھے دوڑ رہی تھیں تو مجھ سے ٹکرا گئیں۔ اب کی بار عبید کو اس نے واقعی کھا جانے والے انداز میں گھورا تھا، کیونکہ موصوف ان ڈائریکٹلی آج مکمل کو اندھا کہہ گئے تھے، مگر سکندر صاحب کی مسکراہٹ پر ان دونوں نے بھی ہلکا سا ساتھ دیا۔ ویسے بھی مکمل تو ابھی تک اس کی آنکھوں کے سحر سے پوری طرح نہیں نکلی تھی کہ اس کی طبیعت صاف کرتی۔ محترمہ میں ارتضیٰ ہمدانی آتے دیر ہی کتنی لگاتا تھا۔ اوہ چلو، بچت تو ہو گئی نا۔ خیر، یہ میری بیٹی مکمل سکندر ہے۔ سکندر نے مسکرا کر اب عبید کی سمت رخ پھیرے اپنی شہزادی کا تعارف کروایا، جس پر وہ مزید سڑا منہ بنا چکی تھی۔
لو جی، کیا ضرورت تھی ڈیڈ کو اس اندھے کو میرا نام بتانے کی؟ میں نے کون سا اس کے ساتھ کوئی رشتہ داری جوڑنی؟ سڑی شکل والا مجھے ہی الٹا اندھا کہہ گیا۔ دل میں کرتی ہوئی اب وہ عبید کی مطمئن نظروں کے حصار میں تھی۔ وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا یا شاید اپنے نقصان کا تخمینہ لگا رہا تھا جو اس تیکھی حسینہ سے روبرو ہونے کے بعد ہوا تھا۔ آپ سے مل کر اچھا نہیں لگا مس مکمل۔ دل میں تو وہ اس ٹکر کو بالکل اچھا نہیں کہہ رہا تھا۔ اسکندر تیزی سے آ کر پٹکی تھی کہ وہ چٹیل پہاڑ بیچارہ خود ہل گیا تھا، بلکہ یوں کہنا چاہیے اس کا تو دل بھی آج اپنی جگہ سے پرے ہوا، کسی دور کے سفر کی جانب گامزن، مگر اب منہ پر مکمل کو کچھ ایسا سڑا کہہ کر بد تہذیبی بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تبھی ہلکی سی مسکراہٹ لیے بولا، اور وہ تو شکل پر صاف بے زارگی لیے زبردستی کا مسکرائی تھی، جیسے اسے اس ملاقات کی رتی برابر خوشی نہ تھی، ہوتی بھی کیوں؟ اور پرنسز، یہ مسٹر عبید ملک ہیں، ہمارے نیو بزنس پارٹنر کے صاحبزادے۔ سکندر بھی اب مسکرا کر عبید کا تعارف کروا رہے تھے، اور وہ جانتا تھا کہ اس کے والد اسے اور عبید کو یہ کہہ کر خاصا بور کر رہے ہیں، کیونکہ مہارانی کے منہ پر خاصی ناگواری تھی۔ ہلکی سی مسکراہٹ ضبط کیے وہ سنجیدہ ہوا، یا شاید یہ فطری تھا۔ چلیں انکل، اب مجھے اجازت، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ ہیو اے گڈ ڈے۔ ہلکی سی مسکان اور سنجیدگی کا ملا جلا تاثر لیے وہ ایک نظر اس نک چڑھی مکمل کو دیکھنے کے بعد اسکندر ابراہیم سے بولا، اور ہاتھ ملائے اجازت لیے نکل گیا، اپنے اسی ساہرانہ انداز میں کہ دیکھنے والا اسیر ہو جاتا۔ اور سکندر ابراہیم کی مسکرائی نظر یہ اعلان کر رہی تھی کہ وہ الگ اور منفرد سا عبید ملک انہیں امپریس کر چکا ہے۔ سکندر تو جب تک وہ اوجھل نہیں ہوا تھا اسے مسکرا کر دیکھتے رہے، جو مکمل کو خاصا جیلس کر گیا تھا۔ بیٹی کی موجودگی میں کسی اندھے اور سڑے پر ڈیڈ کی اٹینشن لیتی دیکھنا تو واقعی اسے میڈم کے لیے صدمہ تھا۔ پرنسس کا پھولا منہ دیکھ کر وہ ہلکا سا قہقہہ لگائے مڑے۔ او ہو بھئی، اب بتائیے ہماری گڑیا۔ دونوں ہاتھوں سے اس کا پھولا چہرہ تھامے وہ شرارت لیے تھے۔ ڈیڈ بھول گئے کیا؟ ہمیں گاڑی لینے جانا تھا۔ آپ تو اس بندے کو یوں دیکھ رہے ہیں جیسے پتہ نہیں کون سے ملک کا ولی عہد ہے۔ مکمل نے جیسے اترے چہرے کے ساتھ یاد دہانی کروائی اور اپنی جیلسی کا بھی کھلم کھلا اظہار کیا۔ ہا ہا ہا، او ہو میری جان، ولی عہد ہی سمجھو، بہت پیارا بچہ ہے، بس اس کے اندر اپنی جھلک نظر آئی، پہلی ہی ملاقات میں متاثر کر گیا مجھے۔ اور دوسرا، ہماری گڑیا کی کوئی خواہش پوری کرنا بھی میں بھول جاؤں، ایسا ممکن ہے بھلا؟ چلو لیٹس گو۔ سکندر اس ہلکا سا قہقہہ لگائے مکمل کی جیلسی پر لطف اندوز ہوئے، مگر پہلی بار پر وہ منہ بسورے دوسری بات پر اپنا چہرہ پوری آب و تاب سے چمکا چکی تھی۔ گاڑی کی خوشی حاوی تھی، تبھی محترمہ یہ تعریف بھی ہضم کر گئی تھیں۔ کچھ دیر پہلے ہونے والے ٹکراؤ کا سارا غصہ اور اچانک اس سڑے ٹیلے سے ہونے والی انسٹرکشن کا سارا اثر زائل ہو چکا تھا۔ وہ فوری ہی گاڑی لینے نکل گئے تھے۔ اور یہاں پر ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے، اور چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیا کریں، اور ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔